حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد منتخب کر دیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کاتب وحی بھی تھے۔ اس کے علاوہ ان کی بہن حبیبہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح بھی ہوا تھا۔ بہت اچھے صحابہ تھے، لیکن خلیفہ راشدین میں ان کا شمار نہیں ہوتا تھا۔ خلیفہ راشدین کس کو کہتے ہیں؟ ایسے خلیفہ جو میوچل کنسلٹیشن سے بنے گئے ہوں، یعنی تمام لوگوں کی رائے سے منتخب کیے گئے ہوں، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 5 سالہ رہا، اور ان کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ نے قبائلی عصبیت کی وجہ سے خلافت قائم کر لی۔ ان کا دور خلافت 20 سالہ تھا۔ بہت اچھا دور خلافت گزرا۔ ان کے دور خلافت میں کوئی فتنہ ریزی نہیں ہوئی، فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ جب ان کی خلافت کے 10 سال گزر گئے تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ اپنی زندگی میں ہی کوئی ولی عہد، کوئی خلیفہ منتخب کر جائیے تاکہ آپ کے جانے کے بعد خون ریزی نہ شروع ہو جائے جیسے پہلے ہوتی تھی۔ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ہی، اور ان کے ساتھی تھے، انہوں نے یہی مشورہ دیا، آپ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد منتخب کر لیں۔ پہلے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے، لیکن بعد میں جو جس حقائق کی وجہ سے انہوں نے یہ بات تسلیم کی وہ یہ تھی کیونکہ ان کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ ایک صحابی کی نیت پہ کبھی بھی شک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے ہیں، اور ان پہ شک کرنا ایسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ تربیت پہ شک کرنا ہے۔ ان کی نیت خراب نہیں تھی، فیصلہ غلط ہو سکتا ہے لیکن نیت خراب صحابی کی کبھی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کی نیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پروان چڑھایا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی تھی وہ سب تو رخصت ہو گئے ہیں، اب اس قوم کو جو جوڑے رکھ سکتا ہے وہ قبائلی عصبیت والا شخص ہوگا، یعنی قبائلی عصبیت مطلب چیز کو جوڑے رکھنے کی جو صلاحیت رکھتا ہوگا۔ وہ خود بھی اسی خصوصیت کی بنا پر خلیفہ بنے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو خلیفہ کے طور پر منتخب کر لیا۔ ان کی حکومت کے 10ویں سال ہی انہوں نے یزید کو یعنی اپنے بیٹے کو ولی عہد منتخب کر لیا۔ تقریباً تمام لوگوں نے بیعت کر لی ان کے حق میں، لیکن 5 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اس رائے سے اختلاف کیا۔ ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 5 لوگوں نے اختلاف کیا امیر معاویہ کے فیصلے پر، لیکن خاموش رہے کہ جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد خلافت کے 20ویں سال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور خلافت جو ہے وہ یزید کو سونپی جانے لگی۔ کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف یہ 2 شخص تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی۔ پھر یہ دونوں مکہ چلے گئے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ یہاں مکے میں ہی رہتے ہیں اور اسلام کے امور کو سر انجام دیتے ہیں یہاں پہ رہ کر، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل کوفہ سے خطوط وصول ہو رہے تھے جن میں کوفہ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، کیونکہ کوفہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدر مقام بھی رہا ہے۔ یہاں پر بہت فتنہ پرست لوگ رہتے تھے۔ یہ لوگ بار بار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکسا رہے تھے خطوط کے ذریعے کہ یہاں آئیں، ہم آپ کے حق میں بیعت کریں گے۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر بھیجا تاکہ وہاں کے حالات سے واقف ہو سکے۔ جب مسلم بن عقیل وہاں گئے تو وہاں کوفہ میں 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں۔ یہ خبر انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں پہنچوا دی، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ حالات جو نارمل ہے، اس لیے کوفہ جانا چاہیے۔ لیکن تمام لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کرتے رہے کیونکہ کوفہ کے لوگوں پہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ بہت بزرگ ہو چکے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں چچا اور نانا دونوں ہی لگتے تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی کزن تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کزن تھے، اس لیے وہ بہت سمجھاتے رہے کہ آپ کوفیوں پہ یقین نہ کریں، یہ بے وفا لوگ ہیں، ان پہ یقین نہ کریں، جانا ہے تو اکیلے جائیں، اپنے اہل خانہ کو لے کے مت جائیں، کیونکہ اگر انہوں نے کوئی فساد برپا کیا آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔
لیکن اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کوئی ایسی کیفیت آ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ بھی دیا تھا، تو اس لیے وہ کسی کے بھی کہنے سے یا کوئی بھی طاقت ان کو روک نہیں سکی، کیونکہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بہت کوشش کی، پیچھے دوڑتے آ رہے تھے کہ مت جائیں، لیکن چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کر چکے تھے اس لیے نہیں رکے۔ جب آدھے راستے میں پہنچے تو دوسری طرف یزید نے ابن زیاد کو گورنر بنا کر کوفہ بھیج دیا۔ ابن زیاد نے سختی کی، تھوڑی سی سختی بھی کوفی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکے، اور سب لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بیعت توڑ دی اور مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا۔ شہادت سے پہلے مسلم بن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی قاصد کے ذریعے خبر پہنچا دی کہ یہاں سب نے بیعت توڑ دی ہے، یعنی اس تمام حالات سے واقف کر دیا کہ یہاں پر نہیں آئے، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں بھی شہید ہونے والا ہوں۔ اب ان کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ تمام حالات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ واپس مکہ چلتے ہیں، لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا کہ ہم قصاص لیے بنا واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، اب اس وقت میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اتنی شجاعت اور جذبہ تھا کہ اس تمام حالات کو جانتے ہوئے بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، کوفہ کی طرف چلتے ہیں۔ ابن زیاد کے لشکر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کو کربلا کے مقام پہ روک لیا۔ ابن زیاد کے بھیجے گئے پہلے جو 2 نمائندے تھے انہوں نے نرمی برتی، آرام سے بات کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابن زیاد کی بات مان لیں، کیونکہ ان میں اتنی جرت اور ہمت تو نہ تھی کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف یا نقصان پہنچا سکیں۔ جب ابن زیاد کو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ نرمی برت رہے ہیں تو اس نے ایک بہت ہی ظالم جنگجو کو بھیجا جس کا نام شمر تھا۔ شمر نے سختیاں کرنی شروع کر دی، پانی بند کر دیا، کھانے کا سامان نہیں تھا ان لوگوں کے پاس، اور ڈکٹیٹرشپ کرنے لگا کہ ایٹ دی اسپاٹ بیعت کرے ابھی اسی وقت، جبکہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور خودداری کے خلاف بات تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ خود جا کے یزید سے ملے اور جن خطوط کی بنا پہ وہ یہاں پہ آئے ہیں اس کی تمام حقیقت بیان کریں کہ کوفیوں کے لوگوں نے انہیں یہاں بلایا تھا۔ ابن زیاد کے لشکر میں کوفی بھی بہت حد تک شامل تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بائی نیم پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا کہ فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ یعنی ان کے خطوط کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کوفہ جانا چاہتے ہیں، وہاں کے حالات سے واقف ہونا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو یہاں کیوں بلا رہے ہیں۔ جب کوفیوں کو یہ بات پتہ چلی کہ ان کے پاس ڈاکیومنٹری پروف یعنی ان کے جو خطوط ہیں وہ موجود ہیں، تو وہ خوفزدہ ہونے لگے اور کہنے لگے اب تو کسی صورت ان کو ملنے نہیں دیا جا سکتا یزید سے، ورنہ سب کے سب پکڑے جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے شمر کے ساتھ مل کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا فیصلہ کر لیا، اور باقی جو ظلم ان کے ساتھ ہوئے وہ سب کو پتہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پورے خاندان کو کٹتے ہوئے دیکھا، اور بالآخر نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان لوگوں کے خیموں کو آگ لگا دی گئی تاکہ کوفیوں کے خلاف جو ریٹن ڈاکومنٹری پروف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہے وہ خطوط وہ جل جائیں اور وہ لوگ یزید کی پکڑ سے بچ جائیں اور حقیقت لوگوں پہ آشنا نہ ہو۔ شمر سمجھ رہا تھا کہ اس کی اس کارستانی پہ اسے بہت بڑا انعام ملے گا یزید سے، اس وجہ سے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یزید کے دربار میں لے کے گیا، اور جب یزید نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس پر ماتم کی کیفیت طاری ہو گئی کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی، اپنے لوگوں کے ساتھ کیے گئے تمام ظلم کو بیان کیا، سب لوگوں کے سامنے، پورے دربار کے سامنے تمام حقیقت بیان کی کہ کس طرح ان لوگوں نے اہل بیت کو تکلیفیں دے کر شہید کیا۔ عورتوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، ظلم کی انتہا کر دی گئی، 6 ماہ کے بچے کے سینے میں تیر چلا دیا گیا۔ تاریخ کا نہایت ہی تکلیف دہ واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن امتیوں کے لیے نماز میں رو رو کے دعائیں کرتے تھے، اسی امت کے فتنہ پرست لوگ ان کے نواسے کی شہادت کی وجہ بنے۔